الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری نسلیں لیے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اپنی اولاد کی احسن انداز سے تربیت کرنے، ان کو سنوارنے، ان کو نکھارنے اور ان کو بہتر بنانے کے اہم ترین اصولوں پر گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس کو وہ بات اور وہ نصاب دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اولاد کو نکھار سکیں، ان کی اچھی تربیت کر سکیں اور اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک اہم اور اچھا فرد بنانے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ اچھے معاشرے کی تشکیل اسی وقت ممکن ہے جبکہ معاشرے کا ہر فرد اچھا ہو، ستھرا ہو، جی ہاں نیک ہو، صالح ہو، نہ صرف یہ ہے کہ گفتار کا ہو بلکہ کردار کا بھی ہو، اس کا باطن بھی اچھا ہو، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو۔ تو آج بھی بڑا ہی اہم ٹاپک میں لے کر آیا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ اس کی بڑی حاجت بھی ہے اور یہ ڈسکس بھی ہونا چاہیے۔ عموماً پہلے اگر ہم قدیم دور کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزوں کو بڑا فالو کیا جاتا تھا، اس کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن جدید اس دور میں مصروفیات جہاں غیر ضروری بھی بڑھ چکی ہیں اور ضروری بھی بڑھ چکی ہیں، لیکن اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، اسلام ہمیں سب کے حقوق کی پاسداری کرنے کا درس دیتا ہے، تو وہاں کچھ ہم پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس سمت لے جائیں، ان کو کیا کیا کام کرنے کا حکم دیں اور کیا کیا کام کرنے سے منع کریں۔ میں اپنے ٹاپک کو بیان کروں آپ سے۔ میں چاہوں گا کہ درود پاک کی فضیلت آپ سنتے چلیں۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ہاں، جہاں درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں وہیں پر نہ پڑھنے کی وعیدات بھی ہیں، محرومیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکاشفۃ القلوب آپ کی طرف جو منسوب کتاب ہے، اس میں ایک حکایت امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، خلاصتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس کو کس قدر قرب الہی ملتا ہے، قرب مصطفیٰ ملتا ہے، کس قدر وہ اللہ اور اس کے رسول کا گویا کہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور جو درود پاک نہیں پڑھتا بارگاہ رسالت میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا، نہیں پڑھنے کا اس کا معمول تھا، نہیں اس کا درود پاک پڑھنے کا انداز تھا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، مسلمان تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، یعنی رات میں جب یہ سویا تو بس کیا تھا کہ اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرما دیا۔ اچھا، یہ شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے، ایف جین چینل کے ناظرین، تو یہ بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خواب میں زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر نہیں فرما رہے، میری طرف نظر رحمت نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ میں قریب گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تجھ سے ناراض نہیں، بلکہ میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کے علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میرے امت کے علماء نے سچ کہا، صحیح کہا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن تم نے مجھ پر درود پاک پڑھ کر
اپنی پہچان نہیں کروائی، اس لیے کہ میرا جو امتی مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ بس اب یہاں میرا خواب پورا ہوا، اور دوسرے دن کیا ہوا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ روزانہ 100 ٹائمز یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا میرا معمول بن گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر کرم فرما دیا۔ اچھا، یہ شخص کہتا ہے کہ اب کی بار جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ نور کی کرنیں گویا پھوٹ رہی ہیں، ایک حشاشیت بشاشیت ہے، اور خوشی کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ذرا اندازہ تو لگائیں کہ جو روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور اس حکایت کے مطابق جو صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کو بھی کیسا اعزاز مل رہا ہے، گویا کہ کیسا مقام، کیسا مرتبہ مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ان کی محبت اس کی قسمت کا حصہ بن رہی ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تو ہمیں سکھایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ تو صبح و شام نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے تعلقات، ریلیشن شپ۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ یہ موضوع کیوں اور یہی کیوں ضروری تھا؟ یاد رکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسے کہ میں نے ذکر کیا پروگرام کے ابتدا ہی میں کہ ایک دور تھا کہ جب پیرنٹس، والدین اپنے بچوں کو اپنے بڑوں سے جوڑ کر رکھتے تھے۔ رشتہ داری کے حقوق کیا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، رشتہ داروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اتحاد، اتفاق کتنا اچھا ہونا چاہیے، باقاعدگی کے ساتھ اس کی تربیت کی جاتی تھی، باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا تھا۔ لیکن بڑی قسمتی کے ساتھ یہ دور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا ہوا کئی برائیاں اپنے اندر پیدا کر رہا ہے، جنم دے رہا ہے، وہیں پر ایک بڑی ہی خرابی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یعنی ہمارے بچے بھول جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت قریبی رشتہ داروں سے بھی تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں اور جناب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج کا میرا یہ ٹاپک ہی میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ آج میں نے بتانا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ اگر تشکیل دینا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی آپ کی اولاد دنیا میں پرسکون زندگی گزارے، کوئی اگر وہ تکلیف میں آ جائیں تو کوئی اس کا سپورٹ کرے، اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے، آپ اس کے لیے کچھ سہارا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ ایسے افراد چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ زندگی کے مختلف مراحل میں سفر طے کرتے چلیں، تو رشتہ داریوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملا کر رکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ مربوط کرنا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب پیرنٹس، جب والدین خود اپنے رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط رکھیں گے، خود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جناب معاملات ان کے مضبوط ہوں گے، تو بچے
بھی انشاءاللہ الکریم ان صفات کے حامل ہوں گے، بچوں کے اندر بھی یہ اچھی عادات پیدا ہوں گی۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیرنٹس اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ اگر میں اس کی مزید وضاحت کروں تو آپ دیکھیں کہ جناب جب تک ایک گھر میں تھے، بھائی بہن تھے، والدین کا سر پہ سایہ تھا تو مل جل کر رہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی والدین دنیا سے فوت ہو گئے، انہی بھائی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے ہو گئے، اب آپس میں اگر تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو جناب وہ بہن ہے وہ بھائی کے گھر نہیں جا رہی، وہ بھائی ہے وہ بہن کے گھر نہیں جا رہا، اور جناب بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے روٹھا ہے، بڑا بھائی چھوٹے سے ناراض ہے، تو آپس میں کافی سارے اختلافات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہی جو نفرتیں ہیں، یہی جو نا اتفاقیاں ہیں، یہ سرایت کر جاتی ہیں بچوں میں۔ جی ہاں، پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی نہ اپنے چاچوں سے مل رہے ہیں، نہ اپنے بڑے ابو سے مل رہے ہیں، نہ اپنی پھوپھی سے مل رہے ہیں، نہ اپنے خالہ سے مل رہے ہیں، وہ جناب دور دور سے سارے سلسلے ہوتے ہیں، اور پھر کنٹینیو یعنی یوں سمجھ لیے کہ نسل در نسل یہ چیزیں بعض اوقات اترتی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کی خاندانی نفرتیں ہیں، خاندانی دشمنیاں ہیں، اور جناب کئی سالوں سے اگرچہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جناب آپس میں جو ہے وہ اہم ترین رشتہ ہے، لیکن پھر بھی آپس میں بات چیت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک جگہ میں کسی مسجد میں بیان کر رہا تھا، تو اس مسجد میں جب میں نے بیان کیا اور میرا موضوع یہ تھا رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داروں کی اہمیت، تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، تو ایک بزرگ لگتا ہے کہ تقریباً ان کی 60 پلس جو ہے وہ ان کی ایج رہی ہوں گی، 60-65 سال کے کچھ وہ رہے ہوں گے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آج تقریباً 20 سال مجھے ہو چکے ہیں، میں نے اپنی بہن سے بات نہیں کی ہے، نہ میں اس کے یہاں کسی شادی میں جاتا ہوں، نہ وہ آتی ہے، نہ میں بلاتا ہوں، نہ جناب اس کے یہاں کوئی غمی کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے اس کے خاندان میں، اس کے سسرال میں، تو نہ میرا جانا ہوتا ہے، نہ وہ میرے یہاں پر آتی ہے۔ بیان سن کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا میں کیا کروں، تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں یہ سوچ میں ہی پڑ گیا کہ 20 سال تک کوئی بھائی اپنی بہن سے بات نہ کرے، یعنی مشکل تو ہے، لیکن پھر یہ ذہن بنا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی اتنی برائیاں ہیں تو ناممکن بھی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا سوچنا کہ جناب اب کیا کروں کیا نہیں کروں، جائیے اپنی بہن سے ملاقات کیجئے، آگے قدم بڑھائیے، مل لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، اگرچہ غلطیاں اس کی ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، اگنور کیجئے، آگے بڑھیے، اچھائیوں کی طرف، صلح کی طرف قدم بڑھائیے، آپ کی یہ بڑھتے ہوئے قدم جنت ہی کی طرف انشاءاللہ الکریم بڑھیں گے، جنت ہی کی طرف اٹھیں گے۔ صلح کر لیجئے، الصلح خیر، صلح میں ہی بھلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں میں نے بیان کی اور ماشاءاللہ الکریم ان کا ذہن بھی بنا۔ 20 سال کے بعد وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئے اور پھر آ کے انہوں نے بتایا بھی مجھے، اور ان کی جو خوشی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بہن میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہے کہ جناب کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ آئے گا تو مانوں گی یا وہی آئے تو مجھے منائے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے آپس میں، اور رشتہ داروں میں اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو آگے قدم جو ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے میں یوں ہے کہ ایک بہن اور بھائی کا آپس میں جو ہے وہ تعلقات کا سلسلہ گویا منقطع سا تھا نا، لیکن آپس میں ان کے جو بچے تھے ان کا بھی میل ملاپ نہیں تھا، ان کی بھی کوئی گفتگو نہیں تھی، چونکہ والدین کی گفتگو نہیں ہے، تو ایٹومیٹکلی آپس میں فیملیاں کٹ رہی ہوتی ہیں، رشتہ داری ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں چند چیزیں اور اس کے تعلق سے بیان کروں، میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے، جی ہاں دین اسلام نے رشتہ داروں کے متعلق ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ہماری کیا رہنمائی کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کیا اہمیت ہے، تاکہ ہم اپنے بھی رشتوں کو مضبوط کریں، تعلقات کو مضبوط کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ مربوط کرنے کا سلسلہ رکھیں۔ اس کے کیا دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں، اخروی فوائد ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ بھی میں نے بیان کرنا ہے۔ پہلے سن لیجئے صلہ رحمی کیا ہے۔ صلہ کے لغوی معنی ہے کسی بھی قسم کی بھلائی، کسی بھی قسم کی بھلائی ہے،
صلہ کہلاتی ہے اور احسان کرنا۔ اسی طرح جبکہ رحم سے مراد قرابت اور رشتہ داری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہی صلہ رحمی ہے۔ لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کے متعلق کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہوں اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اس بات کی گویا کی تاکید فرمائی ہے، ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کا لحاظ رکھیں، رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کا حق ادا کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ کتنی شاندار بات بیان کر دی۔ آپ کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے، یعنی آپ نماز کا انکار کر ہی نہیں سکتے نا، جو نماز کا انکار کرے گا وہ مسلمان رہے گا بھی نہیں۔ حج کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح روزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ اس بات کو بیان کر کے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور جناب ان کا حق ادا کرنے کی کتنی بہترین اہمیت بیان کی ہے کہ جس طرح روزے کی، حج کی اور جناب دیگر زکوٰۃ وغیرہ کی ہمارے درمیان میں اہمیت ہوتی ہے اور مسلمانوں پر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی قرابت داروں کا حق ادا کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے حج تو ہر سال کر لیا ہے، آپ بار بار حج پہ روانہ ہو رہے ہیں جناب۔ حاجی صاحب، آپ اپنی طرف سے نہ جانے کتنے لوگوں کو حج کروا رہے ہیں، عمرہ پر بھیج رہے ہیں، اور زکوٰۃ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تو آپ کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب روزے تو آپ پورے سال رکھ رہے ہیں جناب، 3 مہینے کے آپ کے روزہ رکھنے کا سلسلہ ہے، لیکن آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آپ قرابت داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے اچھے ہوئے؟ کہ آپ خود بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑا ہوا ہے۔ بعض اوقات نہیں بچوں کا ذہن بنتا نا کہ یار میرے والد اگر بات نہیں کریں گے تو پھر میرا کیا تعلق، میری والدہ بات نہیں کریں گے تو پھر میرا کیا تعلق، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر والدین کسی سے خفا ہو گئے، جو قریبی رشتہ دار اگر خفا ہو گئے، چاہے کوئی بھی اس طرح کی وجہ رہی ہو، چھوٹی موٹی باتیں رہی ہوں، تو وہاں پر اولاد کا بھی یہ ایک انداز ہونا چاہیے۔ سمجھداری کا پہلو یہی ہے کہ احسن انداز سے والدین کو جو ہے وہ ریکویسٹ کریں، صلح کی ترکیب بنائیں، یا جناب اور بھی دیگر جو گھر کے بڑے افراد ہیں یا خاندان کے ایسے بڑے افراد ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہماری آپس میں اس طرح کی صلح کی ترکیب بن جائے۔ یہ چیزیں ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے انداز میں، ایک ادب کے ساتھ میں اگر کی جائے تو یقیناً یہ بھی نفع بخش ہو سکتی ہے۔ اچھا، احادیث پاک اگر ہم پڑھیں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے متعلق جو برکتیں بیان ہوئی ہے، کمال ہے ناظرین، کمال ہے۔ آپ سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے۔ سبحان اللہ، گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے۔ اسلام کا بھی کیسا حسن ہے نا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو ہموار کرنے، مضبوط رکھنے میں، اور جناب اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے میں جو برکتیں بیان ہوئی کہ بندے کی مال میں بھی برکت ہے اور اس کی عمر میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی موت میں دیری ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب
اگر ان فرمان عالی پر آپ غور کریں ایف جی این چینل کے ناظرین، یا میں اس کی شرح بیان نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ لوجیکلی بھی دیکھیں کہ اگر بندہ رشتہ داروں کے ساتھ جناب ان کا حق ادا کرتا ہے، اس نے سلوک کے ساتھ رہتا ہے، خود بھی رہتا ہے، اپنے بچوں کو بھی جوڑ کر رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ٹینشن فری رہے گا. کبھی مشکلات میں پڑ جائے گا تو رشتہ دار، قریبی جو رشتہ دار ہے وہ اس کی ہیلپ کر دیں گے، اس کی پرابلم کو سن لیں گے. اگر وہ استطاعت ہوں گی، طاقت ہوں گی، قوت ہوں گی تو دور کر دیں گے، سپورٹ کر دیں گے، اس کو پریشانیوں میں سے نکال لیں گے. بندہ ٹینشن فری ہے، ڈپریشن میں نہیں ہے، صحت مند ہے. صحت مند ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. اور برکت صرف یہی نہیں کہ جناب مال بڑھ رہا ہے، بلکہ برکت یہ بھی تو ہے نا کہ بندے کی صحت اچھی ہے، یا جناب اگر وہ صحت مند ہیں تو وہ مال کمانے پر قدرت رکھ رہا ہے. صحت مند رہے گا، مینٹلٹی طور پر اگر وہ طاقتور رہے گا، اور جناب وہ فریش مائنڈ کے ساتھ میں اگر ورک کر رہا ہوگا، بزنس کر رہا ہوگا، تو وہاں سے پروفٹ زیادہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے اس قانون میں، گویا اس فضیلت میں اگر ہم غور کریں، اگر ڈیپ میں جائیں، تو کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر بندہ اپنے رشتوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں، قطعی تعلق ہی نہ کریں، تو کیسی برکات اس کو مل سکتی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، رشتوں کا لحاظ رکھیے، رشتوں کا خیال رکھیے. اب رشتے توڑنے والی، یا یوں سمجھیے کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان سے جدا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے ایسا. یعنی بعض اوقات والدین جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنی ساری معرفت دنیا سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ملا کر نہیں جاتے. اور یہ سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو آپس میں، یعنی آپ نے اپنے بچوں کو اپنے جناب بھائی بہنوں سے ملا کر رکھا ہے، جو ان کے چاچا ہیں، بڑے ابو ہیں، پھوپا پھوپھی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو رشتہ دار ہیں، ان سے آپ نے جو ہے وہ ملا کر رکھا ہے، ان سے جناب مربوط رکھا ہے. لیکن آپس میں، یعنی بعض والدین تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ داروں سے دور کی باتیں، آپس میں بھی بچوں کو جناب وہ اتفاق کے ساتھ میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں میں جدائیاں پیدا کر دیتے ہیں. تھوڑی سی بات ہوئی، بیٹا تو اس سے الگ ہو جا، یہ بھائی ہے نا تیرا، مت بات کرنا اس سے، بھائی نہیں ہے، ظالم ہے، ظالم، یہ بھائی نہیں ہے، یہ تیرا دشمن ہے، تو دور ہو جا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر دو بھائیوں میں اس طرح کی کوئی بات پیدا ہوئی ہے، دو بچوں میں اس طرح کی بات پیدا ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ جناب ایک والد یا والدہ ان میں جدائی ڈال دیں، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کی بات سنی جاتی کہ بیٹا کیا ہوا، کیا پرابلم ہوا ہے، یہ بھائی نے کیا ایسا کہا ہے کہ تم ناراض ہو گئے، یا تم نے ایسا کیا کہا ہے کہ یہ ناراض ہو گیا. جس کی غلطی ہو اس کو تنبیہ کریں اچھے انداز میں، ایک اچھے ماحول میں نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کہ نتیجہ نکل کر آئے گا، محبتیں بڑھیں گی، تعلقات مضبوط ہوں گے. آپ کے بچوں کا ذہن بن جائے گا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں بچے لڑ لیتے ہیں، اور جناب اگر پیرنٹس کے پاس یہ مسئلہ جاتا ہے تو بجائے یہ کہ آپس میں صلح ہو جائے، وہ مزید توڑ کر رکھ دیتے ہیں. ایسے گھرانے بھی ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہوتے، اور پیرنٹس بھی اس میں کوئی خاطر خواہ اپنے گویا منصب کو جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، نہیں سمجھانے کی ترکیب کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز، دنیا میں اگر اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کے بچے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اللہ پاک نے جتنی آپ کو اولادیں دی ہیں، اگر یہ بڑی ہو گئی ہیں اور جناب ان کی آپس میں اگر شادیوں کا سلسلہ بھی اگر ہو چکا ہے، جناب سب کی اپنی اپنی شادیوں کا معاملہ ہو چکا ہے، تو ان کو ملا کر رکھنے کی کوشش کیجیے جہاں تک ہو سکے، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور جناب اتحاد کے ساتھ میں ان کو بنا کر جائیے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بھی یہ مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے بنیں گے. نہ یہ ہے کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا یا اختلاف ہوا تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. جب تک شریعت اجازت نہ دے، نہ کسی میں جدائی ڈالنا ہے، نہ کسی سے جدا ہونا ہے. ہاں، جہاں پر شریعت کا ہی حکم آ جائے کہ جناب اب اس سے رشتہ داری نہیں رکھی جاتی، نہیں رکھی جا سکتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ میں ہمارا کیا رشتہ، کیا ناتا. اگر میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہی کا معاذ اللہ بے ادب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہی کا گستاخ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گستاخ ہو گیا، صحابہ اکرام
عالم رضوان ہی کا گستاخ ہو گیا تو پھر اس سے ہمارا کیا تعلق، اس سے ہماری کیا رشتہ داری؟ ہماری اگر کسی سے بھی رشتہ داری ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ ان چیزوں سے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ اسی سے اگر متنفر ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا یا جناب اپنے عقیدوں کو خراب کر لیا، تو پھر اس سے ہمارا کیا رشتہ؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر وجہ میں یوں سمجھیے کہ نا تعلقی کا سلسلہ نہیں ہوتا، علماء کرام سے رہنمائی لینا ہوگی، یہ بھی مسائل ہے اس کے اپنے۔ لیکن بہرحال عمومی اگر میں صورت یہاں پر بیان کروں تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھیں، اپنے بچوں کو ملا کر جائیں، دنیا سے آپ اگر جائیں تو ان میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھ کر جانے کی ترکیب کریں۔ اچھا ایف جی این چینل کے ناظرین، اسباب پر اگر ہم غور کریں، چونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اگر اسباب پر غور کریں کہ وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، یا جناب ہم جو ہے وہ ان سے دشمنی پال لیتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے، ہماری نسلیں بھی یہ کام انجام دے رہی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اسباب اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت سارے اسباب یہاں پر بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک سبب جو میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے غلط فہمی۔ جی ہاں، رشتے میں اگر غلط فہمیاں پیدا ہونے لگے نا، اور غلط فہمیوں کو بندہ یقین میں تبدیل کر لینا، تو پھر رشتوں کا بولتے نا کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں کے متعلق غلط فہمیوں کے ہرگز شکار نہ ہو۔ اب غلط فہمیاں بھی کیسی؟ فور ایگزامپل، قریبی رشتہ دار ہیں، یار اس نے جو ہے نا یار مجھے شادی میں چلیں بلایا، لیکن اتنی دیر سے کیوں بلایا، سب سے آخری میں میرے پاس کارڈ دینے کے لیے کیوں آیا؟ یا چلے جناب قریبی کوئی رشتہ دار ہے یا تھوڑی دور کا بھی ہے، یار اس نے مجھے شادی میں کیوں نہیں بلایا ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیوں نہیں کیا، اس نے میری خیر خواہی کیوں نہیں کی، یار گھر پہ تو بلایا لیکن اپنے قریب نہیں بٹھایا، رسپانس نہیں دیا، اچھا کھانا نہیں دیا۔ اس طرح کی اور بھی شکایات یا جناب غلط فہمیاں آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے اگر یہ بندہ تھوڑا سا غور کرے اور اگر ڈیپ میں جائے تو یہ ہو سکتا ہے حسن ظن رکھنے میں کامیاب ہو جائے کہ یار بھول گیا ہوگا، یار اس نے اتنا اچھا انتظام نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہی نہ ہو، اتنا مال ہی نہ ہو کہ اتنا اچھا انتظام میرے لیے کرتا۔ اور بھی چیزیں، اگر کوئی شخص اس کی شادی میں نہیں آیا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، نہیں آیا بھائی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہوگا، وہ خود بیمار ہو گیا ہوگا، نہیں آیا، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوں گی۔ ہم کیوں فوراً کسی کے متعلق یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جناب یہ نہیں آیا تو جان بوجھ کر نہیں آیا، یہ مجھ سے رکھنا نہیں چاہتا، ایسا ہم کیوں گمان کر لیتے؟ حسن ظن رکھیے، حسن ظن میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ہو سکتا ہے جناب بیمار ہو گیا، میرے ابو کے انتقال میں یہ نہیں آیا، میت میں نہیں آیا، بھائی ہو سکتا ہے اس کو اطلاع ہی نہ پہنچی ہو، یا چلے اطلاع بھی اگر اس کو پہنچ سکی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ وہ نہیں آ سکا۔ اب جناب آپ کہیں گے کہ نہیں میرے ابو کی جناب وہ میت میں نہیں آیا تو میں نے بھی نہیں جانا ہے، اس کے گھر میں اگر ایسا ہوگا تو میں نے بھی نہیں جانا ہے۔ اب جناب ایسے کیا دشمنی پالنا؟ مسلمان یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اسلام کا حسن ہے، کیا اسلام کا اصول ہے، کیا اسلام کی خوبصورت باتیں ہیں۔ اگر ہم اسلام کو پڑھنے والے اور جاننے والے بن جائیں نا ایف جی این چینل کے ناظرین، یقین جانے بہترین ہمارا معاشرہ ہو جائے۔ اور یہ روایت جو بڑی پیاری ہے، فرمایا گیا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں سے جوڑ کر رکھیں، خود بھی اپنے بڑوں کے ساتھ میں مربوط رہیں، ان سے تجربات حاصل کرتے رہیں۔ اور سلسلہ کچھ ایسا ہو ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ کچھ ایسا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ساتھ میں، آپ پیرنٹس ہیں، میں پیرنٹس سے یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں، سلسلہ کچھ ایسا ہو کبھی بیٹھے ہو نا اپنے بچوں کے ساتھ میں، تو انداز ایسا ہو کہ بیٹا چلو نا آج دادا کے پاس چلتے ہیں، یا دادا کے روم میں چلتے ہیں، چلو نا بیٹا آج دادی کے پاس بیٹھیں گے، آج دادی سے کچھ باتیں کرتے ہیں، چلو نا بیٹا آج نانی کے پاس چلتے ہیں۔
اس طرح کا سلسلہ ہو، باپ جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیں، یعنی گویا کہ وہ اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں اس کی دادی کے پاس، اس کے دادا کے پاس، لے جا کر بیٹھیں، دست بوسی کریں اور ان کے پاس بٹھائیں، ان کے تجربات جو ہے وہ ان سے پوچھیں، ان کی طبیعت پوچھیں، اور بچے کو بھی یہ ذہن دے کہ بیٹا ہمیں ان کی جو ہے وہ پوچھ گچھ میں رہنا ہے، ان سے سلام کرنا ہے، ان سے دعائیں لینی ہیں، ان سے برکات حاصل کرنی ہے، ان سے تجربات لینے ہیں، خود بھی باادب بن کر رہیں، بچوں کو بھی باادب بنائیں۔ اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو روزانہ کا سلسلہ ہو، اگر گھر میں نہیں رہ رہے ہیں، آپ کہیں باہر ہیں، کہیں کام کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اگر آپ کہیں اور شفٹنگ آپ کی ہو چکی ہیں، تو جب بھی آپ جائیں اپنے بچوں کو اپنے والدین کے قدموں میں لے جائیں، ان کے پاس بٹھائیں۔ اسی طرح والدہ کا انداز ایسا ہو کہ وہ تو گھر میں ہی ہے نا، وہ بھی اپنے دادا دادی کے پاس جو ہے وہ یعنی سمجھے کہ اپنے بچوں کو بھیجنے کی ترکیب بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جب یہ اپنے میکے جاتی ہیں تو وہی بچوں کے نانا نانی کے پاس یعنی اس کے اپنے والدین کے پاس سے لے جائیں، تو وہی ادب اور احترام کا سلسلہ ہو کہ آئیے بیٹا چلتے ہیں آج ان کے پاس۔ کبھی ابو کہے کہ آئیے بیٹا چلتے ہیں آج اپنی پھوپھی کے پاس، آج میں آپ کو ملا کر لاتا ہوں آپ کے چھوٹے چاچو سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بڑا بھائی ہیں، اب وہ چھوٹے بھائی کے یہاں پر جائے گا، اپنے بچوں کو لے کر اس محبت کے ساتھ جائے گا، اچھا کوئی بغیر کسی ضرورت کے نا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ضرورت پڑی تو ہی جناب آنا جانا رہتا ہے کہ بھائی چلو آج اتنا تھوڑا سا ضرورت کا معاملہ ہو گیا ہے، اتنے لے لیتے ہیں، اتنے دے لیتے ہیں، تو جناب چلیں نکل چلتے ہیں، بس وہ ایک کام پڑ گیا تو آ گیا تھا۔ یار کبھی کبھی ایسا بھی ہونا کہ بندہ نکل جائے اپنے بچوں کو لے کر، اور جناب یہ گفتگو ہو رہی ہو کہ یار آج میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، آج بچوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں، بچے بھی یاد کر رہے تھے اور جناب میں یہاں پر بچوں کو لے کر آ گئے، وہ آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ چاچو چاچو کی جناب صدائیں ہیں، اور یہ سارا جو سلسلہ محبت بھرا ہوگا اور جناب ایک الفت بھرا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، رشتے مضبوط ہوں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور شیطان یہ نامراد ہوگا۔ جی ہاں، ایف جین چینل کے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ شیطان ہی ہے جو آپس میں گویا کہ پھوٹ پیدا کروا دیتا ہے۔ جی ہاں، شیطان ہی ہے کہ جو آپس میں عداوتیں پیدا کرواتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرواتا ہے۔ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، وہ آپس میں اختلاف کی صورت جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے ہمیں صلہ رحمی کی طرف خود بھی بڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہی پیغام آج اس پروگرام میں نے دینا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو صلہ رحمی کا درس دیں اور خود بھی پریکٹیکل ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملا کر رکھیں۔ اگر ایسا کوئی ناظرین مجھے سن رہا ہے، اسلامی بھائی اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، کوئی اسلامی بہن مجھے سن رہی ہے، ریکویسٹ کروں گا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جناب میری کسی سے بنی نہیں ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں بنی ہوئی ہے، یا جناب اپنے بھائی بہنوں سے نہیں بنی ہوئی ہے، تو آئیے آج ہمت کیجیے، آج آگے بڑھیے، آج اپنے رشتے کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ جائیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھ جائیے۔ آپ کہیں گے کہ جناب اس نے بہت غلطیاں کی ہیں، میرا بہت دل دکھایا ہے، آپ معاف کیجیے نا۔ کہ حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر؟ ہاں، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آج اگر اس طرح کے لوگ اگر آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، قریبی رشتہ دار اس طرح کے گھوم رہے ہیں کہ جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ وہی کہیں گے کہ جناب اتنی ساری غلطیاں اس نے دل دکھایا ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھ جائیے، اس کو معاف کر دیجیے۔ معاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھیے، معافی مانگیے، اور معافی مانگیں گے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی آپ یوں سمجھیے کہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا بھی قدم آگے بڑھائیں گے۔ یقین جانیں ایف جین چینل کے ناظرین، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں خوشحالی ہوں گی، اور بس یہ کم ہے کہ آپ کسی سے جوڑ رہے ہیں چاہے وہ آپ سے توڑ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے اللہ پاک کی رضا کے لیے آئیے، آج اپنے رشتہ داروں سے جوڑیے، ان سے توڑیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی باہمی اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ پھر آخر میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، جب تک شریعت اجازت نہ دے کسی بھی مسلمان سے ہمیں تعلقات نہیں توڑنے، جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ وجہ شرعی ہو سکتی ہے جہاں پر تعلقات کو توڑنا ہوگا، لیکن عمومی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی ہی کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں گزارش کروں گا FGN چینل کے ناظرین، میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری تصنیف ہے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی۔ تو یہ کتاب کا، اس رسالے کا آپ ضرور مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ جناب اس کو شیئر بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی جو آپ یہ پڑھ کر سنائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم صلہ رحمی کے متعلق بہترین معلومات حاصل ہوں گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ اس طرح کی کتابیں تحریر کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں، امت کو ان کی تحریرات سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ بھی آگے بڑھیے۔ اب آپ کہیں گے کہاں ملے گی؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ادارہ ہے، اشاعتی ادارہ ہے، مکتبۃ المدینہ انڈیا، مختلف شہروں میں، کئی سٹیز میں اس کی برانچز موجود ہیں۔ آپ وہاں کا وزٹ کریں، وہاں جائیں، وہاں سے آپ یہ حاصل کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ رسالہ مل جائے تو فری ہوم سروس کے ساتھ میں بھی یہ فیسلٹی الحمدللہ اویلیبل ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے۔ آپ اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی ضرور ہیلپ کی جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔